شرکت کی۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس جلسہ عام میں بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب رکن صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا حسام الدین عاقل صاحب، مولانا ضیاء الدین نقشبندی صاحب، مولانا حافظ محمد احسن العمومی صاحب، مولانا رحیم الدین انصاری صاحب دارالعلوم حیدرآباد، جناب حامد محمد خان صاحب امیر جماعت اسلامی ہند تلنگانہ، ایم ایل اے جناب احمد پاشا قادری صاحب، پیر شبیر نقشبندی صاحب، اور مفتی خلیل احمد صاحب جامع نظامیہ سے، اور اسی طریقے سے جامع مکہ مسجد کے خطیب و امام، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، ضیاء الدین نیر صاحب نائب صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت، مولانا مفتی عبد المغنی مظاہری صاحب، اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء کرام مشائخین اعظام نے اس اہم کل جماعتی اجلاس عام میں شرکت کی، اور یہ اپنا پیغام دیا ہے کہ کسی طریقے سے بھی مسلم پرسنل لا میں تبدیلی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مسلم پرسنل لا قانون نہیں ہے بلکہ یہ ایمان اور عقیدے کا معاملہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس موقع پر یہ بھی کہا گیا کہ شریعت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پھر ہم کو بتا دیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ وہ آئین میں تبدیلی کرے، ترمیم کرے، اور مسلم پرسنل لا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی حکومت کی سمجھیے کہ ایک قسم کی سازش ہے، جس کو ملت اسلامیہ میں بیدار کرنے کے لیے ایک اہم جلسہ عام منعقد ہوا دارالسلام حیدرآباد میں، اور اس میں کل جماعتی اجلاس عام میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے تمام مسالک سے بالاتر ہو کر تمام ہی مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، مشائخین نظام، قائدین نظام نے شرکت کی، اور یہ جلسہ دارالسلام حیدرآباد میں منعقد کیا گیا۔ آئیے منصف ٹی وی کے توسط سے اس پورے جلسے عام کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس موقع پر ان قائدین نظام اور مشائخین اکرام علماء کرام نے کیا پیغام دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس طریقے سے حکومت وقت شریعت میں مداخلت کرنا چاہتی ہے اور کیسے نئے نئے طریقے سے اس ملک کے سیکولرزم کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں صرف تھوڑی دیر آپ کے درمیان میں ٹھہر کر اپنی بات کو رکھ کر اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ یہ میرے ہاتھ میں جو 20 یا 30 صفحات کا جو کاغذ ہے، یہ وہ ہے جو مودی سرکار نے سپریم کورٹ میں جو اپنا کاؤنٹر ایفیڈیوٹ ڈالا، جو ہماری بہن شاعرہ بانو نے مقدمہ سپریم کورٹ میں دائر کیا، اس کا جواب کاؤنٹر ایفیڈیوٹ مرکزی حکومت نے ڈالا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کاؤنٹر ایفیڈیوٹ کا آج پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اگر آپ اس کاؤنٹر ایفیڈیوٹ کا صفحے نمبر صفحے نمبر 24 دیکھیں گے، بلکہ صفحے نمبر 21 یا 22 سے، جس میں وزیر اعظم مودی نے ہم مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے مسلم ممالک میں تو تبدیلی آ چکی ہے، اور کیوں نہیں یہاں پر کیا جا سکتا؟ اچھا، ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم نے کون سے ممالک کی مثال دی؟ پاکستان جمہوریت کا نام پاکستان کے ساتھ جوڑنا جمہوریت کی کو گالی دینا ہے۔ پاکستان فنکشنل ڈیموکریسی نہیں ہے مودی صاحب۔ پاکستان تو آپ کو اتنا بڑا دھوکہ دیا، مگر آپ پاکستان کی مثال ہم کو دے رہے۔ آپ شادی میں گئے تھے، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن کر۔ آپ شادی میں گئے تو پاکستان کے وزیر اعظم کا نام نواز شریف، آرمی چیف کا نام راحیل شریف، تو مودی صاحب سمجھے کہ میں ان سے زیادہ شریف ہوں۔
یہ دونوں بتا دیے کہ ہم دونوں مل کے اپنی شرافت دکھائیں گے. شرافت دکھائے پٹھان کوٹ میں. خیر آپ چلے گئے. آپ پاکستان کی مثال ہم کو دے رہے. پاکستان میں ایسا ہوا. مودی صاحب جناح کی ٹیونیشن تھیوری کو ہمارے بزرگ علماؤں نے ٹھوکر ماری. ہم نے جناح کی ٹیونیشن تھیوری کو نہیں مانا. جو مانتے تھے وہ پاکستان چلے گئے. جو نہیں مانتے تھے وہ آپ کے سامنے سینہ تان کر مقابلہ کر رہے. اور میں مودی صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ ان کو جانتے بھی ہیں مگر بعض وقت بھول جاتے ڈیلیبریٹلی ہونا بول کے. وزیر اعظم ہندوستان سے ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ کی نظر میں ساورکر بہت بڑا آدمی ہے. ہر سال ساورکر کی فوٹو کے سامنے مودی صاحب پھول چڑھاتے. مسٹر مودی آپ کیسے آدمی کی سالگرہ مناتے مجھے افسوس ہے. کیسے آدمی کے فوٹوگراف کے سامنے آپ پھول ڈال کر ہاتھ جوڑ کر سر جھکا دیتے. مسٹر مودی آپ کو یاد دلا رہا ہوں, آپ کو یاد ضرور ہے مگر یاد دلا رہا ہوں کہ ساورکر اور جناح نے مل کر آزادی سے پہلے حکومت بنائی تھی. ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ کی حکومت بنائی تھی کئی اسٹیٹ میں اس وقت ہندوستان کی آزادی سے پہلے. مگر مسٹر مودی پاکستان کی مثال ہم کو دے رہے. چلیے بنگلہ دیش کی مثال آپ ہم سے دے رہے. جس کو ہم پیدا کیے آپ بنگلہ دیش ہم کو دکھا رہے. ہم دیے نا بنگلہ دیش کو مگر آپ بنگلہ دیش کی مثال ہم کو دے رہے. افغانستان کی مثال ہم کو دے رہے. آپ وہ افغانستان جہاں پر 2001 سے امریکہ وہاں جا کر سر پھوڑ لیا, ہاتھ توڑ لیا, دانت توڑ لیا, پیر توڑ لیا مگر افغانستان میں امن ہی نہیں آتا. آپ افغانستان کی مثال ہمارے کو دے رہے. موراکو کی مثال دے رہے مسٹر مودی. موراکو کی مثال جہاں پر بادشاہت ہے, جمہوریت نہیں ہے. آپ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی حکومت کو کتنا بھروسہ ہے جمہوریت پر. تونسیا کی مثال دے رہے مسٹر مودی. جمعہ 8 دن ہوا تونسیا میں جمہوریت آ کے. جمعہ 8 دن ہوا. اچھا اس کے بعد وزیر اعظم مثال دے رہے ٹرکی کی. ٹرکی اسلامک ملک کب بنا؟ اردوغان کی وجہ سے بنا, ورنہ تو وہاں پر عجبی ماحول تھا. اذان پر پابندی عائد ہو گئی تھی, عربی زبان پر پابندی عائد ہو گئی تھی. اگر ترکی میں اگر کوئی اسلامی انقلاب اگر کسی نے برپا کیا مسٹر مودی تو اردوغان نے کیا. وہ بھی 10 سال 7 سال پرانا مگر آپ اس کی مثال ہم کو دے رہے. پھر آپ انڈونیشیا, ٹھیک ہے انڈونیشیا سب سے بڑا ملک ہے. مصر, سی اور مصر کے بارے میں کیا بولوں میں. سری لنکا بھی تو پریشان ہوئے نا. اور ایران جمہوریت نہیں ہے. ایران الگ قسم کی جمہوریت ہے. مگر ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم یہ تمام ممالک کی مثال دے کے ہندوستان کے مسلمانوں سے بول رہے دیکھو ان سے, سیکھو ان سے. مسٹر مودی میں آپ کو بول رہا ہوں کیوں ہندوستان کی توہین کر رہے آپ کیوں بھارت کی توہین کر رہے؟ ارے یہ بھارت پاکستان سے بڑا ہے مسٹر مودی. یہ بھارت پاکستان سے زیادہ پروگریسو ہے. یہ بھارت کا مسلمان پاکستان کے مسلمان سے بہتر ہے. کس نے آپ کو اجازت دی کہ ہندوستان کے غیور توحید پرست مسلمانوں کا مقابلہ پاکستان کے مسلمانوں سے کر رہے ہیں؟ کس نے آپ کو اجازت دی کہ ہندوستان کے غیور مسلمانوں کا مقابلہ اب ترکی اور سری لنکا, موراکو, بنگلہ دیش, سری لنکا کے مسلمان سے کر رہے ہیں؟ مسٹر مودی اگر آپ بھارت ماتا کو سچی طرح پکارتے ہیں کہ بھارت ماتا, تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے ملک کا مسلمان تمام ممالک کے مسلمان سے بہتر ہے. مگر یہ فرق ہے, آپ بھارت یوں سب بولتے. آپ مجھ پر گالی دیتے, انہیں نہیں بولتے, کیا کریں گے. مگر آپ کی حکومت
हिंदुस्तान के मुसलमानों की तौहीन कर रहे हैं। आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों की तौहीन नहीं की, आपने हिंदुस्तान की तौहीन की, इसलिए कि आपने हिंदुस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से, तुर्की से क्या कर रहे हैं मिस्टर मोदी? आप इतना तो बेचैन मत हो जाइए, जरा तो सोचिए थोड़ी देर के लिए। मगर अच्छा, ये लिखे तो लिखे, ये तमाम ममालिक में सिवाय तुर्की को छोड़ के तमाम ममालिक में 2 शादी कर सकते आप। अब आप बताइए मिस्टर मोदी, आप क्या करने गए, क्या निकल रहा? आप तो समझे थे कि मैं बताऊंगा कि नहीं 2 शादी नहीं कर सकते, मगर ये तमाम ममालिक में क्या बोल रहे कि अगर सेकेंड वाइफ शादी करना है तो एक तरीक़ेकार बताए, ऐसा कर लो आप। और आप बोल रहे कि देखो होता ही नहीं, यहां पर हो रहा। भाई क्या आप हमको भी करो बोल रहे क्या? पहले ही आपके लोग परेशान हैं, 90 साल चड्डी पहन के बच्चा बड़ा हुआ पैंट पहन रहा। 90 इयर्स के बाद ख्याल आया आपको नहीं अब पैंट पहनेंगे। अच्छा, वो पैंट तो पहने, पैंट में बेल्ट किसका है जरा पूछना था? भैंस का है? किसका है? पेटा तो माशाल्लाह खूब निकले हुए हैं। अगर आप हमारी मिसाल, आपका एफिडेविट, ये जोक है।